قرآن کے نزول کا مقصد، قرآن کے اترنے کا مقصد، قرآن کس لیے اتارا گیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے بارے میں خدا کی اسکیم کو بتانے کے لیے، کریشن پلان آف گاڈ کو بتانے کے لیے انسان کو خدا نے ابدی مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو خدا نے چرستائی رچنا کی حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ موجودہ سمت دنیا میں 50 سال یا 100 سال گزار کر اسے آخرت کی دنیا میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہاں اسے مستقل طور پر رہنا ہے، جہاں اسے استائی طور پر رہنا ہے۔ موجودہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت کی دنیا اس کا انجام پانے کی جگہ۔ آج کی زندگی میں آدمی جیسا عمل کرے گا اسی کے مطابق وہ اپنی اگلی دنیا میں اچھا یا برا بدلہ پائے گا۔ کوئی اپنی نیک کرداری کے نتیجے میں ابدی طور پر جنت میں جائے گا اور کوئی اپنی بد کرداری کی وجہ سے ابدی طور پر جہنم میں۔ قرآن اس لیے اتارا گیا کہ اس سنگین مسئلے سے آدمی کو باخبر کرے اور اسے بتائے کہ اگلی زندگی میں برے انجام سے بچنے کے لیے اسے اپنی موجودہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ خدا نے انسان کو فہم اور شعور کے اعتبار سے اسی صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے جو اسے انسانوں سے مطلوب ہے، جو اسے انسانوں سے اپیکشت ہے۔ پھر اس نے گرد و پیش کی پوری کائنات کو مطلوبہ درست کردار کا عملی مظاہرہ بنا دیا ہے، درست کردار کا عملی پردرشن بنا دیا ہے۔ تاہم یہ سب کچھ خاموش زبان میں ہے۔ انسانی فطرت احساسات کی صورت میں اپنا کام کرتی ہے اور فطرت کے مظاہر، روپ، تمثیل کی صورت میں، ادھارن کی صورت میں۔ قرآن اس لیے آیا کہ فطرت اور کائنات میں جو کچھ خاموش زبان میں موجود ہے وہ شبدوں کی زبان میں اس کا اعلان کر دے تاکہ کسی کے لیے اس کا سمجھنا مشکل نہ رہے۔ فطرت اور کائنات اگر آدمی کی خاموش رہنما ہے تو قرآن ایک شابدک رہنما۔ ساتھ ہی یہ کہ قرآن ایک ایسے پیغمبر پر اتارا گیا جو غلبے کا پیغمبر تھا، جو ورچسو کا پیغمبر تھا۔ پچھلے نبی صرف داعی کی حیثیت سے اور وہن کرتا کی حیثیت سے بھیجے گئے۔ ان کا کام اس وقت ختم ہو جاتا تھا جب کہ وہ اپنی
مخاطب قوم کو خدا کی مرضی سے پوری طرح آگاہ کر دے۔ انہوں نے اپنی مخاطب قوم کی زبان میں کلام کیا، مگر انسان نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے ان کی بات نہیں مانی۔ اس طرح پچھلے زمانوں میں خدا کی مرضی انسان کی زندگی میں عملی صورت اختیار نہیں کر سکی۔ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے غلبے کی نسبت دی، یعنی آپ کے لیے فیصلہ کر دیا کہ آپ کا مشن صرف پیغام پہنچا دینے پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ خدا کی خاص مدد سے اسے عملی واقعہ بننے تک پہنچایا جائے گا۔ اس خدائی فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کے دین کے حق میں ہمیشہ کے لیے ایک اترکت صحیح بنیاد فراہم ہو گئی، یعنی اپروکت ورنت اہتمام کے علاوہ انسان کی حقیقی زندگی میں خدا کی مرضی کا ایک کامل عملی نمونہ۔ پچھلے زمانے میں خدا کے جتنے پیغمبر آئے وہ سب اسی دعوت کو لے کر آئے جسے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، مگر پچھلے پیغمبروں کے ساتھ عام طور پر ایسا ہوا کہ لوگوں نے ان کے پیغام کو نہیں مانا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسے اپنی دنیاوی مصلحتوں کے خلاف سمجھتے تھے۔ انہیں غلط طور پر یہ اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے خدا کے سچے دین کو پکڑا تو ان کی بنی بنائی دنیا تباہ ہو جائے گی۔ قرآن کی تاریخ، قرآن کا اتہاس اس اندیشے کی عملی تردید ہے، عملی کھنڈن ہے۔ قرآن کے ذریعے جو تحریک چلائی گئی اسے خدا نے اپنی خاص مدد کے ذریعے دعوت سے، آہوان سے شروع کر کے واقعہ بننے کے مرحلے تک پہنچایا اور اس کے عملی نتیجوں کو دکھا دیا۔ اس طرح خدا کے دین کی ایک مستقل تاریخ وجود میں آ گئی۔ اب قیامت تک لوگ حقیقی تاریخ کی زبان میں، حقیقی اتہاس کی زبان میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے سچے دین کو اپنانے کے نتیجے میں کس طرح زمین اور آسمان کی تمام برکتیں نازل ہوتی ہے۔ پھر اسی کے ذریعے قرآن کی مستقل حفاظت کا انتظام بھی کر دیا گیا۔ ایک بڑے بھوشیتر میں اہل اسلام کا اقتدار، شاسن اور وہاں اسلامی سبھیتا اور سنسکرتی کی استھاپنا اس بات کی ضمانت بن گیا کہ قرآن کو ایسا حفاظتی ماحول مل جائے جہاں کوئی اس میں کسی قسم کی تبدیلی میں سکشم نہ ہو سکے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ، مسلمانوں کا ورچسو 1500 سال سے
قرآن کا چوکیدار بنا ہوا ہے۔